मुश्किल क्यों हो जाती? मैंने तुम्हें कहा था ना, कदम बढ़ाओ। अब देखो, हो गई ना डेट फिक्स। आज के बाद मिनी भी तुम्हारी और हमारी टेंशन भी। कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं मंगवा दूंगी। जहर लाता है। सुनो, ये मरने मराने की बातें बंद करो। शादी है तुम्हारी आज, खुशी खुशी तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोगों को मारने के लिए जहर मांग रही है। अच्छा, तो फिर ये जहरीली ख्वाहिश है? कासिम से कर लो। आप जरा प्लीज अपनी आवाज तो नीचे रखिए, ये मेरा घर है। इतनी ही हिम्मत थी तो खुद सामने आके बात करते ना। कि कल की बच्ची को आंखों में आंसू डालकर बिठाने की क्या जरूरत थी? निम्मी की जो भी गलती हो, लेकिन दादी इस तरह अम्मी को बार बार बुला के अपने घर में इंसल्ट नहीं कर सकती। हम सब चलेंगे ताकि वो लोग ये बात समझ जाएं कि हमने निम्मी को बसने के लिए छोड़ा, अकेला रहने के लिए नहीं। मैं उसे इस घर से अलग ले जाऊंगा। कहाँ रखोगे अपना ये लग्जरियस लाइफस्टाइल सेक्रीफाइस करके? सालार, तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, वो तुमसे इम्प्रेस नहीं होगी। वो तुम्हारे खानदान की दौलत से इम्प्रेस है। ट्रस्ट मी, कहीं नहीं जाने वाली। मैं हमेशा से तुम्हारी तरफों से था। तभी ये कह रहे थे ना कि मेरे बुलाने पर नहीं आते। और अगर नहीं कहा होता तो तुम कोई और गलती गिनवा देती मुझे। मुझसे दूर जाने के लिए हमेशा किसी कटोरे में खड़ा कर देती हो तुम। अपने घर वालों का गुलाम बना के रख दिया उसने। खासी ऐश की जिंदगी गुजारा था मेरा बेटा। भाई उसकी जिंदगी है, उसने शादी की है, उसकी बीवी है, उसको क्या कर रही हो तुम? पता नहीं क्या सोच के उसने ये शादी की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कफारा ड्रामा देखने और कफारा ड्रामे को चाहने वाले के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। कफारा ड्रामे की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सलार और उसकी बेगम को दिखाया जाता है जो अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और सलार अपनी बेगम से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तो इस पर उसकी बेगम कहती है कि मैं जो है कुछ बनना चाहती हूँ, तुम मेरी ख्वाबों के ऊपर पानी इस तरह ना फेरो और अपनी इस ऐशों के साथ इसको हम कंपेयर मत करो। मेरे ख्वाब बहुत ही लंबे हैं और जो कुछ मेरे ख्वाब हैं वो मैं बन कर दिखाऊंगी। तो इस पर सलार कहता है कि इन सब को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सिंपल घर रहो, तुम्हें किसी काम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर उसकी बेगम चिल्लाना शुरू कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सलार वहाँ से चला जाता है तो सलार का वालिद आ जाता है और आकर अपनी बहू से कहता है बेटी क्या हुआ है इससे। तो इस पर सलार की बेगम कहती है कि बाबा पता नहीं उसे क्या हुआ है, पता नहीं वो क्यों चला गया है, वो अपनी हकीकत के साथ मेरे ख्वाबों को कंपेयर कर रहा है। तो इस पर
اس کا بابا کہتا ہے تو اسے کرنے دو، اسے جو مرضی کرنے دو، بس تم اپنے پاؤں کو مضبوط رکھو اور اپنے آپ کو امپروو کرو تاکہ تم اس جیسا نہ بنو، تم کچھ بن کر دکھاؤ اور ان سب کو چھوڑ دو جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو وہ دوسرا خیال اس کا دکھایا جاتا ہے۔ خیال میں سلار اپنی بیگم کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو سلار، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری جو ایجوکیشن ہے وہ مکمل کرنے دو اور مجھے کچھ بننے دو۔ تو اس پر سلار کہتا ہے کیا تم اپنے بابا کی طرح کوئی کام کر کے اس کا آفس سنبھالنا چاہتی ہو؟ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں جو میں کر رہا ہوں اور میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور سب کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور صرف وہ تمہاری ایجوکیشن اور تمہاری تعلیم کے لیے کہ تمہاری تعلیم و تربیت پوری ہو جائے۔ تو اس پر سلار کی بیگم کہتی ہے نہیں، مجھے ایسی کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میری تعلیم پر برقرار رکھنے دو تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں، اپنے خوابوں سے پیچھے نہ ہٹ سکوں، اور جو تم کہہ رہے ہو اس طرح سے میرے خواب کبھی بھی نہیں پورے ہوں گے اور نہ ہی کبھی میں نے کر پاؤں گی۔ اسی وجہ سے جو میرے خواب ہیں مجھے وہی پورے کرنے دو۔ تو سلار کہتا ہے نہیں، تم رہنے دو، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بس میرے خوابوں کی حقیقت کو پورا کرنے دو۔ تو پھر سلار کہتا ہے دیکھو تمہیں اتنا بڑا گھر اور ایک بہت ہی پیارا اور اچھا خاوند مل گیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں اس پر ہی خوش رہنا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے نہیں سلار، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو کچھ بننا پسند کروں گی، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی تاکہ میں کچھ بن سکوں اور وہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر کچھ نہ بنے تو یہ میری تعلیم و تربیت کے مطابق نہیں ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو جلد۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ کفارہ ڈرامہ دیکھنے اور کفارہ ڈرامے کو چاہنے والے کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کفارہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں سلار اور اس کی بیگم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سلار اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس پر اس کی بیگم کہتی ہے کہ میں جو ہے کچھ بننا چاہتی ہوں، تم میری خوابوں کے اوپر پانی اس طرح نہ پھیرو اور اپنی عیشوں کے ساتھ اس کو کمپیئر مت کرو۔ میرے خواب بہت ہی لمبے ہیں اور جو کچھ میرے خواب ہیں وہ میں بن کر دکھاؤں گی۔ تو اس پر سلار کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سمپل گھر رہو، تمہیں کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر اس کی بیگم چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلار وہاں سے چلا جاتا ہے تو سلار کا والد آ جاتا ہے اور آ کر اپنی بہو سے کہتا ہے بیٹی کیا ہوا ہے اسے؟ تو اس پر سلار کی بیگم کہتی ہے کہ بابا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں چلا گیا ہے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ میرے خوابوں کو کمپیئر کر رہا ہے۔ تو اس پر اس کا بابا کہتا ہے تو اسے کرنے دو، اسے جو مرضی کرنے دو، بس تم اپنے پاؤں کو مضبوط رکھو اور اپنے آپ کو امپروو کرو تاکہ تم اس جیسا نہ بنو، تم کچھ بن کر دکھاؤ اور ان سب کو چھوڑ دو جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو وہ دوسرا خیال اس کا دکھایا جاتا ہے۔ خیال میں سلار اپنی بیگم کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو سلار، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری جو ایجوکیشن ہے وہ مکمل کرنے دو اور مجھے کچھ بننے دو۔ تو اس پر سلار کہتا ہے کیا تم اپنے بابا کی طرح
کوئی کام کر کے اس کا آفس سنبھالنا چاہتی ہو، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں جو میں کر رہا ہوں، اور میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور سب کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اور صرف وہ تمہاری ایجوکیشن اور تمہاری تعلیم کے لیے کہ تمہاری تعلیم و تربیت پوری ہو جائے۔ تو اس پر سالار کہتا ہے، سالار کی بیگم کہتی ہے نہیں، مجھے ایسی کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میری تعلیم پر برقرار رکھنے دو تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں، اپنے خوابوں سے پیچھے نہ ہٹ سکوں۔ اور جو تم کہہ رہے ہو اس طرح سے میرے خواب کبھی بھی نہیں پورے ہوں گے اور نہ ہی کبھی میں نے کر پاؤں گی۔ اسی وجہ سے جو میرے خواب ہیں مجھے وہی پورے کرنے دو۔ تو سالار کہتا ہے نہیں، تم رہنے دو، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بس میرے خوابوں کی حقیقت کو پورا کرنے دو۔ تو پھر سالار کہتا ہے دیکھو تمہیں اتنا بڑا گھر اور ایک بہت ہی پیارا اور اچھا خاوند مل گیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں اس پر ہی خوش رہنا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے نہیں سالار، ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو کچھ بننا پسند کروں گی، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی تاکہ میں کچھ بن سکوں اور وہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر کچھ نہ بنے تو یہ میری تعلیم و تربیت کے مطابق نہیں ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو جلد۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ کفارہ ڈرامہ دیکھنے اور کفارہ ڈرامے کو چاہنے والے کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کفارہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں سالار اور اس کی بیگم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور سالار اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس پر اس کی بیگم کہتی ہے کہ میں جو ہے کچھ بننا چاہتی ہوں، تم میری خوابوں کے اوپر پانی اس طرح نہ پھیرو اور اپنی عیشوں کے ساتھ اس کو کمپیئر مت کرو۔ میرے خواب بہت ہی لمبے ہیں اور جو کچھ میرے خواب ہیں وہ میں بن کر دکھاؤں گی۔ تو اس پر سالار کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سمپل گھر رہو، تمہیں کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر اس کی بیگم چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سالار وہاں سے چلا جاتا ہے تو سالار کا والد آ جاتا ہے اور آ کر اپنی بہو سے کہتا ہے بیٹی کیا ہوا ہے اس سے؟ تو اس پر سالار کی بیگم کہتی ہے کہ بابا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں چلا گیا ہے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ میرے خوابوں کو کمپیئر کر رہا ہے۔ تو اس پر اس کا بابا کہتا ہے تو اسے کرنے دو، اسے جو مرضی کرنے دو، بس تم اپنے پاؤں کو مضبوط رکھو اور اپنے آپ کو امپروو کرو تاکہ تم اس جیسا نہ بنو، تم کچھ بن کر دکھاؤ اور ان سب کو چھوڑ دو جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو وہ دوسرا خیال اس کا دکھایا جاتا ہے۔ خیال میں سالار اپنی بیگم کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو سالار، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری جو ایجوکیشن ہے وہ مکمل کرنے دو اور مجھے کچھ بننے دو۔ تو اس پر سالار کہتا ہے کیا تم اپنے بابا کی طرح کوئی کام کر کے اس کا آفس سنبھالنا چاہتی ہو؟ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں جو میں کر رہا ہوں، اور میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور سب کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اور صرف وہ تمہاری ایجوکیشن اور تمہاری تعلیم کے لیے کہ تمہاری تعلیم و تربیت پوری ہو جائے۔ تو اس پر سالار کہتا ہے، سالار کی بیگم کہتی ہے نہیں، مجھے ایسی کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میری تعلیم پر برقرار رکھنے دو تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں، اپنے خوابوں سے پیچھے نہ ہٹ سکوں۔ اور جو تم کہہ رہے ہو اس طرح سے میرے خواب کبھی بھی نہیں پورے ہوں گے اور نہ ہی کبھی میں نے کر پاؤں گی۔ اسی وجہ سے
جو میرے خواب ہیں مجھے وہی پورے کرنے دو۔ تو سالار کہتا ہے نہیں تم رہنے دو، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بس میرے خوابوں کی حقیقت کو پورا کرنے دو۔ تو پھر سالار کہتا ہے دیکھو تمہیں اتنا بڑا گھر اور ایک بہت ہی پیارا اور اچھا خاوند مل گیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں اس پر ہی خوش رہنا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے نہیں سالار ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو کچھ بننا پسند کروں گی، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی تاکہ میں کچھ بن سکوں اور وہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر کچھ نہ بنے تو یہ میری تعلیم و تربیت کے مطابق نہیں ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو جلد۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ کفارہ ڈرامہ دیکھنے اور کفارہ ڈرامے کو چاہنے والے کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کفارہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں سالار اور اس کی بیگم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سالار اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس پر اس کی بیگم کہتی ہے کہ میں جو ہے کچھ بننا چاہتی ہوں، تم میری خوابوں کے اوپر پانی اس طرح نہ پھیرو اور اپنی عیشوں کے ساتھ اس کو کمپیئر مت کرو۔ میرے خواب بہت ہی لمبے ہیں اور جو کچھ میرے خواب ہیں وہ میں بن کر دکھاؤں گی۔ تو اس پر سالار کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سمپل گھر رہو، تمہیں کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر اس کی بیگم چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سالار وہاں سے چلا جاتا ہے تو سالار کا والد آ جاتا ہے اور آ کر اپنی بہو سے کہتا ہے بیٹی کیا ہوا ہے اس سے؟ تو اس پر سالار کی بیگم کہتی ہے کہ بابا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں چلا گیا ہے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ میرے خوابوں کو کمپیئر کر رہا ہے۔ تو اس پر اس کا بابا کہتا ہے تو اسے کرنے دو، اسے جو مرضی کرنے دو، بس تم اپنے پاؤں کو مضبوط رکھو اور اپنے آپ کو امپروو کرو تاکہ تم اس جیسا نہ بنو، تم کچھ بن کر دکھاؤ اور ان سب کو چھوڑ دو جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو وہ دوسرا خیال اس کا دکھایا جاتا ہے۔ خیال میں سالار اپنی بیگم کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو سالار مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری جو ایجوکیشن ہے وہ مکمل کرنے دو اور مجھے کچھ بننے دو۔ تو اس پر سالار کہتا ہے کیا تم اپنے بابا کی طرح کوئی کام کر کے اس کا آفس سنبھالنا چاہتی ہو؟ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں جو میں کر رہا ہوں اور میں دن رات محنت کر رہا ہوں اور سب کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور صرف وہ تمہاری ایجوکیشن اور تمہاری تعلیم کے لیے کہ تمہاری تعلیم و تربیت پوری ہو جائے۔ تو اس پر سالار کہتا ہے، سالار کی بیگم کہتی ہے نہیں مجھے ایسی کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میری تعلیم پر برقرار رکھنے دو تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں، اپنے خوابوں سے پیچھے نہ ہٹ سکوں، اور جو تم کہہ رہے ہو اس طرح سے میرے خواب کبھی بھی نہیں پورے ہوں گے اور نہ ہی کبھی میں نے کر پاؤں گی۔ اسی وجہ سے جو میرے خواب ہیں مجھے وہی پورے کرنے دو۔ تو سالار کہتا ہے نہیں تم رہنے دو، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں اور کیا چاہیے تمہیں؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بس میرے خوابوں کی حقیقت کو پورا کرنے دو۔ تو پھر سالار کہتا ہے دیکھو تمہیں اتنا بڑا گھر اور ایک بہت ہی پیارا اور اچھا خاوند مل گیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہیں اس پر ہی خوش رہنا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے نہیں سالار ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو کچھ بننا
पसंद करूँगी। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती ताकि मैं कुछ बन सकूँ और वो सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कुछ ना बने तो ये मेरी तलीम और तरबियत के मुताबिक नहीं है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कफारा ड्रामा देखने और कफारा ड्रामे को चाहने वाले के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। कफारा ड्रामे की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सलार और उसकी बेगम को दिखाया जाता है जो अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और सलार अपनी बेगम से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तो इस पर उसकी बेगम कहती है कि मैं जो है कुछ बनना चाहती हूँ, तुम मेरी ख्वाबों के ऊपर पानी इस तरह ना फेरो और अपनी इस ऐशों के साथ इसको हम कंपेयर मत करो। मेरे ख्वाब बहुत ही लंबे हैं और जो कुछ मेरे ख्वाब हैं वो मैं बन कर दिखाऊंगी। तो इस पर सलार कहता है कि इन सब को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सिंपल घर रहो, तुम्हें किसी काम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर उसकी बेगम चिल्लाना शुरू कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सलार वहाँ से चला जाता है तो सलार का वालिद आ जाता है और आकर अपनी बहू से कहता है बेटी क्या हुआ है इससे। तो इस पर सलार की बेगम कहती है कि बाबा पता नहीं उसे क्या हुआ है, पता नहीं वो क्यों चला गया है, वो अपनी हकीकत के साथ मेरे ख्वाबों को कंपेयर कर रहा है। तो इस पर उसका बाबा कहता है तो उसे करने दो, उसे जो मर्ज़ी करने दो, बस तुम अपने पाँव को मज़बूत रखो और अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि तुम उस जैसा ना बनो, तुम कुछ बन कर दिखाओ और इन सब को छोड़ दो जो ये सब बातें कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों वो दूसरा ख्याल उसका दिखाया जाता है। ख्याल में सलार अपनी बेगम के पास खड़ा होता है और वो कहती है कि देखो सलार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जो एजुकेशन है वो मुकम्मल करने दो और मुझे कुछ बनने दो। तो इस पर सलार कहता है क्या तुम अपने बाबा की तरह कोई काम करके उसका ऑफ़िस संभालना चाहती हो? ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जो मैं कर रहा हूँ और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और सबके साथ लड़ रहा हूँ और सिर्फ़ वो तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारी तालीम के लिए कि तुम्हारी तालीम और तरबियत पूरी हो जाए। तो इस पर सलार की बेगम कहती है नहीं, मुझे ऐसी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी तालीम पर बरकरार रखने दो ताकि मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकूं, अपने ख्वाबों से पीछे ना हट सकूं। और जो तुम कह रहे हो इस तरह से मेरे ख्वाब कभी भी नहीं पूरे होंगे और ना ही कभी मैं इन्हें कर पाऊँगी। इसी वजह से जो मेरे ख्वाब हैं मुझे वही पूरे करने दो। तो सलार कहता है नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और क्या चाहिए तुम्हें। तो इस पर वो कहती है कि मुझे बस मेरे ख्वाबों की हकीकत को पूरा करने दो। तो फिर सलार कहता है देखो तुम्हें इतना बड़ा घर और एक बहुत ही प्यारा और अच्छा खामद मिल गया है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें इस पर ही खुश रहना होगा। तो वो कहती है नहीं सलार, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने आप को कुछ बनना पसंद करूँगी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती ताकि मैं कुछ बन सकूं और वो सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कुछ ना बने तो ये मेरी तलीम और तरबियत के मुताबिक नहीं है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कफारा ड्रामा देखने और कफारा ड्रामे को चाहने वाले के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। कफारा ड्रामे की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सलार और उसकी बेगम को दिखाया जाता है जो
अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और सलार अपनी बेगम से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तो इस पर उसकी बेगम कहती है कि मैं जो है कुछ बनना चाहती हूँ, तुम मेरी ख्वाबों के ऊपर पानी इस तरह ना फेरो और अपनी इस ऐशों के साथ इसको हम कंपेयर मत करो। मेरे ख्वाब बहुत ही लंबे हैं और जो कुछ मेरे ख्वाब हैं वो मैं बन कर दिखाऊंगी। तो इस पर सलार कहता है कि इन सब को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सिंपल घर रहो, तुम्हें किसी काम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर उसकी बेगम चिल्लाना शुरू कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सलार वहाँ से चला जाता है तो सलार का वालिद आ जाता है और आकर अपनी बहू से कहता है, बेटी क्या हुआ है इससे। तो इस पर सलार की बेगम कहती है कि बाबा पता नहीं उसे क्या हुआ है, पता नहीं वो क्यों चला गया है, वो अपनी हकीकत के साथ मेरे ख्वाबों को कंपेयर कर रहा है। तो इस पर उसका बाबा कहता है तो उसे करने दो, उसे जो मर्ज़ी करने दो, बस तुम अपने पाँव को मज़बूत रखो और अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि तुम उस जैसा ना बनो, तुम कुछ बन कर दिखाओ और इन सब को छोड़ दो जो ये सब बातें कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों वो दूसरा ख्याल उसका दिखाया जाता है। ख्याल में सलार अपनी बेगम के पास खड़ा होता है और वो कहती है कि देखो सलार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जो एजुकेशन है वो मुकम्मल करने दो और मुझे कुछ बनने दो। तो इस पर सलार कहता है, क्या तुम अपने बाबा की तरह कोई काम करके उसका ऑफ़िस संभालना चाहती हो? ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जो मैं कर रहा हूँ और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और सबके साथ लड़ रहा हूँ और सिर्फ़ वो तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारी तालीम के लिए कि तुम्हारी तालीम और तरबियत पूरी हो जाए। तो इस पर सलार कहता है, सलार की बेगम कहती है, नहीं मुझे ऐसी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी तालीम पर बरकरार रखने दो ताकि मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकूं, अपने ख्वाबों से पीछे ना हट सकूं। और जो तुम कह रहे हो इस तरह से मेरे ख्वाब कभी भी नहीं पूरे होंगे और ना ही कभी मैं इन्हें कर पाऊँगी। इसी वजह से जो मेरे ख्वाब हैं मुझे वही पूरे करने दो। तो सलार कहता है, नहीं तुम रहने दो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और क्या चाहिए तुम्हें। तो इस पर वो कहती है कि मुझे बस मेरे ख्वाबों की हकीकत को पूरा करने दो। तो फिर सलार कहता है, देखो तुम्हें इतना बड़ा घर और एक बहुत ही प्यारा और अच्छा खामद मिल गया है, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें इस पर ही खुश रहना होगा। तो वो कहती है, नहीं सलार ऐसा नहीं होगा, मैं अपने आप को कुछ बनना पसंद करूँगी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती ताकि मैं कुछ बन सकूं और वो सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कुछ ना बने तो ये मेरी तालीम और तरबियत के मुताबिक नहीं है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शेरकू और सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर के जितने भी सिपाही होते हैं वो जंग ख़त्म कर चुके होते हैं और यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन और उसके सिपाहियों ने जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भाई होता है महदूद, उसकी फ़ौज को शिकस्त दे ली होती है, यानी कि उन सब को पकड़ लिया होता है। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपने भाई महदूद को पकड़ लिया होता है। सुल्तान नूरुद्दीन कहता है कि महदूद आज तुम्हारा ख़ात्मा हो जाएगा, आज बुराई की जड़ ख़त्म हो जाएगी, तुम मेरे भाई होते
تو تم نے میری پیٹھ پیچھے خنجر نہیں گھونپنا تھا، تم نے میرے ساتھ مل کر ان بازنطینیوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ دوسری طرف ہمیں کارا تیگین اور بازنطینی کمانڈر کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر اور اپنی اپنی فوج لے کر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو کارا تیگین کہتا ہے کمانڈر میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم مجھے کبھی بھی زندان کے اندر قید نہیں کر کے رکھ سکتے، تم مجھے کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ میں نے اپنا پورا کا پورا وقت ان جنگوں اور جنگل جہاز میں گزارا ہے اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اب تمہارا تو پادری بھی اب تک صلاح الدین کے ہاتھ میں لگ چکا ہوگا، اب اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور اب تمہاری فوج بھی مرے گی اور تم بھی مرو گے، اور جو جتنی بھی آپ کی جائیدادیں ہیں اب وہ ہماری ہو جائیں گی۔ آپ کا قلعہ بھی اب ہمارا ہو چکا ہے، ہم نے اسے فتح تقریباً کر ہی لیا ہے۔ آپ بتاؤ اب تمہارا کیا ہوگا؟ تو اسی دوران دوستو ہمیں جو ہے ان دونوں کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، ہم تم سب کو ختم کر ڈالیں گے، یہ تو جب تلوار نکلے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ آپ مضبوط ہو یا ہم مضبوط ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ ادھر غزہ محل کے مرکزی دروازے کا منظر دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر صلاح الدین اور صلاح الدین کے گھر والے تمام کے تمام ان کے بازنطینیوں کے کمانڈر کو پکڑ کر لے آتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو پادری ہوتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب صلاح الدین اسے آگے چلاتے ہوئے جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی چھت کے اوپر لے آتا ہے۔ جب بازنطینیوں کا کمانڈر اپنے جو پادری ہے اسے دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے۔ پھر کارا تیگین مسکراتے ہوئے کہتا ہے دیکھو اب وہ آپ کا پادری جو ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کا قلعہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور تم سب کی جانیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین کی بیوی اور سلطان نور الدین کی بیوی اور یعنی کہ کارا تیگین کی بہن بازنطینیوں کے جو مرکزی دروازے کے اوپر پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں ان کو نیچے زمین کے اوپر گرا دیتی ہیں اور وہاں پر اپنے پرچم لگا دیتے ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔